اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ احقاف سے ہو رہا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، لیکن ہم پہلے ان کی وضاحت کر چکے ہیں کہ سورہ کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں یہ ان کا ایک ہلکا سا تعارف ہے۔ ہا حمد باری تعالیٰ، میم موسیٰ علیہ السلام کی یا ان کی قوم کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطب قوم کا ذکر ہے اس میں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا گیا آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کفار کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، وہی سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کل پوچھئے ان سے، ارأیتم، کیا تم نے غور کیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ارونی، مجھے ذرا دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمان میں وہ کوئی شراکت دار ہیں، یعنی زمین میں یا آسمان میں کچھ چیز انہوں نے بنائی ہے تو وہ ذرا بتا دو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس یعنی قرآن کریم سے پہلے کی کسی کتاب میں مذکور ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ او اثارت من علم، یا کوئی انبیاء کے اقوال اور کوئی عقلی دلائل وہ تمہارے پاس ہیں تو وہ بھی لے آؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر لوگ جو پکارتے ہیں اور ہستیوں کو، بزرگوں کو یا بتوں کو، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بھی انہوں نے پیدا کیا اس زمین میں یا آسمان میں، تو وہ سامنے آنا چاہیے تاکہ تمہارا جو ان کو پکارنا ہے وہ ذرا درست ثابت ہو جائے۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک اس کی کسی پکار کا جواب ہی نہ دے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، مطلب کہ بت جو پتھر کا، مٹی کا یا کسی چیز کا بنا ہوا ہے، اس کو کیا معلوم کہ کون مجھے کیا کہہ رہا ہے اور میرے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہستیاں، بزرگ ہستیاں اپنا اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو وہ ان کو کیا پتہ ہے کہ کون ان کو کیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارے معاشرے میں یہ بڑا شرک کا جو ہے معاملہ اس قدر غلبے میں ہے کہ یہاں پر لوگوں نے ایسے ایسے بت تراشے ہوئے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام سے، کچھ ان کے بعد کے لوگوں سے، تو وہ ان کو جو ہے نا اولیاء اللہ مانتے ہیں، اور ان کو جو ہے حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، اور ان کو اپنی جو ہے نا ہر طرح کی حاجات پوری کرنے کا بھی وہ مانتے ہیں کہ وہ ان کے سرپرست ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ اللہ کے ساتھ ایک پیرلل ایک وہ خدا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے معاشرے میں یہ درباروں، مزاروں، عرس اور یہ سارا سلسلہ کال ہے، تو یہ سارا شرک پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے باز رہنے کی تاکید کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ زبردستی چونکہ نہیں کرتے، وہ انسانی عقل کو اپیل کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں بھئی مجھے ذرا بتا دو کہ جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس سمجھتے ہو، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے اور انہوں نے آسمان میں کیا پیدا کیا ہے۔ اس کی کوئی عقلی دلیل لے آؤ، کسی پہلی کتابوں میں موجود کوئی چیز لے آؤ، کسی بھی انبیاء کے اقوال ہیں ان میں سے کوئی چیز لے آؤ تاکہ ہمارے بھی سامنے آئے کہ ان کو کس لیے پکارا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ تو بہت بڑا گمراہ ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو ان کی دعا سے ہی غافل ہیں۔ بھئی یہ عجیب خدا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ قیامت والے دن ان کا وہ انہوں نے کیا حشر کرنا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اب جب روز محشر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ جن کو پکارتے تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور انکار کر دیں گے کہ یہ تو انہوں نے تو ہماری کبھی عبادت ہی نہیں کی، انہوں نے تو ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی
انہوں نے کوئی ایسی تعلیم دی ہے کہ ان کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جائے۔ تو یہ ایک واضح تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، اور دیگر قرآن کریم کے مقامات آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر جنت میں داخلہ حرام ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر طرح کا گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کو ہماری آیات بینات واضح پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للحق، تو کافر جو ہے اس وحی کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ جائے، ان کے سامنے آ جائے، ھذا سحر مبین، کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، ام یقولون افطرا، اور کہتے ہیں کہ اس نے کیا اس کو خود ہی بنا لیا ہے، کل، ان سے کہہ دو، ان افتریتہ، اگر میں نے یہ خود سے لکھا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اللہ کے ہاں تم میرے بچاؤ کا کچھ سامان نہیں رکھتے، تم مجھے بچا نہیں سکتے اللہ سے۔ ہوا عالم بما تفیدون فی، اس علم، اس قرآن کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو اللہ بہت بہتر جانتا ہے، کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، اور وہ تمہارے اور میرے درمیان کافی ہے گواہ بطور، وَهُوَ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں رسولوں کے سلسلے کا آغاز نہیں کرنے والا، یعنی میں سب سے پہلا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ بھی یہاں سے عقیدہ واضح ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اور دوسرا پیغمبر کسی کی بھی شفاعت یا سفارش کا ذمہ دار نہیں ہے، کہ جو پیغمبر یہ کہتا ہے مجھے تو یہ نہیں پتہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو وہ کسی کی سفارش کا یا شفاعت کا کس طرح سے ذمہ لے سکتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، کیا ہے کہ میں صرف اور صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، یعنی پیغمبر اعلان کر رہا ہے کہ جو قرآن میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، جو اس میں لکھا ہے ویسا ہی کرتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کل ارائیتم ان کان من عند اللہ، اور ان سے کہہ دو کہ تم غور کر لو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا قرآن، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور ایسے ہی کتاب جو بنی اسرائیل کی طرف آئی تو ان میں سے ایک گروہ اس کی گواہی دے چکا، فآمنا، اور اس نے اس پر ایمان لایا، واستکبرتم، اور حالانکہ تم اس سے سرکشی برتتے ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ 10 آیات ہم نے پڑھی، تو اس میں سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس مانا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور اللہ نے دلیل طلب کی ہے کہ مجھے بتا دو کہ انہوں نے کیا چیز بنائی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ شفاعت کریں گے۔ اور تیسری بات کہ جس طرح سے نبی نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صرف اس قرآن کی پیروی کرتا ہوں، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس قرآن کی ہی پیروی کی جائے، اور اس کے مقابل جو ہیں لکھی ہوئی روایتیں یا کتابیں، تو ان کو مطلب کہ پہلے دیکھا جائے کہ قرآن کے مطابق ہے تو درست ہوگا، اگر اس کے اینٹی ہے، اس کے خلاف ہے، تو وہ رد کر دی جائیں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق دے، اور یہ قرآن اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق دے۔